الدین الخالص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. وقال تعالى بسم الله وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. برادران اسلام، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. اللہ نے فرمایا کہ اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اللہ کی عبادت ہم کیسے کریں، اس کی شکلیں، اس کی صورتیں ہمیں بتلائی گئی ہیں. نماز کے ذریعے سے بھی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. روزہ رکھ کر ہم اپنے رب کی بندگی کرتے ہیں. فریضہ زکوٰۃ ادا کر کے ہم عبادت کا ایک تقاضا پورا کرتے ہیں. حج کے ذریعے سے بھی اللہ کی عبادت اور بندگی کی جاتی ہے. صدقات و خیرات، ذکر و اذکار، دعائیں، قرآن کریم کی تلاوت، یہ سب
عبادت کی صورتیں اور شکلیں ہیں۔ قربانی بھی اللہ کی عبادت کی اور اس کا تقرب حاصل کرنے کی ایک بہترین صورت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ جو چوپائے جانور ہم نے ان کو عطا کیے ہیں ان پر وہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ان کو ذبح کریں۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود ایک ہی ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کی بندگی کرو، اسی کی تابعداری کرو، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی آپ عاجزی کرنے والوں کو اللہ کے ثواب کی بشارت دے دیجیے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، بہت ساری نعمتوں سے اے نبی ہم نے آپ کو اس دنیا میں نوازا ہے، اور آخرت میں بھی بہت ساری نعمتوں سے میں آپ کو سرفراز کروں گا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اب شکرانہ یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور اسی کے لیے اور اسی کے نام پر قربانی کیجیے۔ نماز کے ساتھ قربانی کا ذکر، اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اسلام میں قربانی کی کتنی اہمیت ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں تعظیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے شعائر یعنی قربانی کے جو جانور ہیں، بہتر جانور کا انتخاب کرتا ہے، اچھی طرح سے قربانی کرتا ہے، عبادت سمجھ کر، بندگی سمجھ کر۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، شعائر اللہ کی تعظیم یہ من تقوى القلوب، دل کے پاکیزگی، دل کے ان اعمال میں سے ایک ہے، دل کے ان اعمال میں سے ایک ہے جو تقوی کے اعمال ہیں۔ دل کی پاکیزگی، دل کا تقوی، دل کے تقوی کا یہ تقاضا ہے، دل کے تقوی کا یہ تقاضا ہے کہ شعائر اللہ کی، اور شعائر اللہ میں سے قربانی اور قربانی کا جانور بھی ہے، اس کی تعظیم کی جائے، اس کی خدمت کی جائے، اچھا جانور منتخب کیا جائے، اور اخلاص کے ساتھ قربانی کی اس سنت کو ادا کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا۔ قربانی کی یہ جو سنت ہے، اس کے ذریعے سے ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کو یاد کرتے ہیں جس کا ذکر قرآن کریم کے اندر آیا، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین۔
وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا۔ باپ اور بیٹے دونوں کا ذکر۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل سے یہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ انبیاء کا خواب وحی ہوا کرتا ہے، انبیاء کا خواب سچا ہوا کرتا ہے۔ فرما بردار بیٹا فوراً اللہ کے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں باپ اور بیٹے اس حکم پر عمل کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہو گئے اور حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کو لٹایا، اللہ تبارک و تعالی کو دل کی کیفیت دیکھنی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اس قربانی کا ارادہ کس قدر ہے۔ مقصد حضرت اسماعیل کی قربانی نہیں تھی، مقصد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا تھا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دے دی کہ تمہاری یہ قربانی اللہ کے نزدیک قبول کر لی گئی۔ تو قبول ارادہ اور نیت یہ چیز شرف قبولیت کو پہنچتی ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تمہارے جانور کا خون اور اس کا گوشت نہیں پہنچتا، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، بلکہ تمہارے دل کا جو تقویٰ ہے، دل کی جو کیفیت ہے، دل کی جو پرہیزگاری ہے، دل کے اندر جو اخلاص ہے، اللہ اسے دیکھتا ہے اور اللہ کے یہاں یہی مطلوب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم، قربانی کے دن بنی آدم کا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک، بنی آدم کا سب سے محبوب عمل اللہ کے نزدیک قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ اور اسی سے اس بات پر استدلال کیا گیا ہے اور اس کے دوسرے دلائل بھی ہیں کہ قربانی کرنا صدقہ کرنے سے افضل ہے، قربانی کرنا صدقہ کرنے سے افضل ہے، عام صدقہ سے بھی افضل ہے، اور قربانی کے جانور کی قیمت اگر کوئی صدقہ کرے تو اس سے بھی افضل ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے دن اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيُؤْتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا، قربانی کا یہ جانور قیامت کے دن اپنے کھروں کے ساتھ، بال کے ساتھ، روئیں کے ساتھ آئے گا۔ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعَ عِنْدَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے نزدیک یہ اپنی قبولیت کو پا لیتا ہے، اپنی قبولیت کو پا لیتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کے ارادے کو دیکھتا ہے، کس نیت سے یہ قربانی کی جا رہی ہے، ریاکاری تو نہیں ہے، دکھاوا تو نہیں ہے، شو بازی تو نہیں ہے، اخلاص ہے، اور اخلاص مطلوب ہے، اخلاص مطلوب ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، اخلاص کے ساتھ قربانی کرو۔ قربانی کے بہت سارے احکام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا جانور دیکھ کر خریدا جائے۔ العرجاء البین عرجوها والمریضة البین مرضوها
والعوراء والبین عوروها والعجفاء التي لا تنقی، یہ جو جانور ہیں، ایسا کانا پن ایسا کانا جانور جس کا کانا پن ظاہر ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسا لنگڑا جانور کہ اگر وہ چلتا ہے تو اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اس کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ بہت دبلا پتلا جانور، ایسے جانور کی قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کسی شخص نے کوئی اچھا جانور خریدا، دیکھ کر خریدا، اور قربانی کرنے سے پہلے اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، اللہ نہ کرے جانور گر گیا، جانور بیمار ہو گیا، تو پھر فقہا لکھتے ہیں کہ اس کی قربانی کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ خریدنے کے وقت جانور بظاہر ٹھیک تھا، عیب بعد میں پیدا ہوا، تو ایسے جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اور قربانی کے تعلق سے یہ مسئلہ بھی فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس قربانی کا جانور خریدنے کا پیسہ نہ ہو، اس کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کو پیسہ 10 دن کے بعد ملے گا، 15 دن کے بعد ملے گا، 20 دن کے بعد ملے گا، تو وہ قرض لے کر قربانی کر سکتا ہے۔ اگر اس کے پاس قرضے کے ادائیگی کا بندوبست ہے، انتظام ہے، بعد میں اس کو ادا کر سکتا ہے، تو قرض لے کر بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کا جو وقت ہے وہ بقرعید کے دن، بقرعید کی نماز کے بعد سے لے کر ایام تشریق یعنی 13 تاریخ کی شام تک ہے، 13 تاریخ کی شام تک ہے، عصر بعد تک ہے، یا عصر کے وقت تک ہے۔ اور سب سے افضل قربانی یہ بقرعید کے دن کی قربانی ہے، سب سے افضل قربانی یہ بقرعید کے دن کی قربانی ہے، امام کی بقرعید کی نماز کی ادائیگی کے بعد، اور بعض فقہا نے یہ لکھا ہے کہ نماز اور خطبے کے بعد۔ قربانی کی یہ جو ایام ہیں، ان ایام میں دن کے ساتھ رات کو بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص کسی وجہ سے دن میں قربانی نہ کر سکے، بقرعید کے دن میں قربانی نہ کر سکے، 11 تاریخ کو دن میں قربانی نہ کر سکے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے لیے رات کو قربانی کرنا سہولت کی بات ہے، آسان ہے، تو وہ رات کو بھی قربانی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ قربانی کے تعلق سے کبھی کبھی یہ مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کا کیا حکم ہے۔ اگرچہ یہ مسئلہ علماء کے درمیان مختلف ہی ہے، لیکن شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بہت سارے علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ یہ حقیقت میں صدقہ کی ایک صورت ہے، صدقہ کی ایک صورت ہے جو ان کے طرف سے کیا جا سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے۔ البتہ بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں، شافعیہ بھی یہی کہتے ہیں کہ لا تشرع الاضحیۃ عن المیت استقلالا۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ میت کی طرف سے مستقل قربانی درست نہیں ہے، یہ شافعیہ کا کہنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پورا ایک جانور میت کی طرف سے کیا جائے، شافعیہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی رائے کو راجح مانا ہے۔
وہ کہتے ہیں کہ میت کی طرف سے مستقل جانور قربان نہ کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قربانی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ یہ جانور میری طرف سے اور میرے امت کی طرف سے۔ فقہا کہتے ہیں کہ امت میں جو لوگ موجود تھے وہ بھی شامل اور جو وفات پا چکے تھے وہ بھی شامل۔ اس لیے اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر صورت یہی ہے کہ ایک جانور میں جو لوگ موجود ہیں ان کو، اور جو موجود نہیں ہیں، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا، کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا، یا کسی اور قریبی کا انتقال ہو گیا جس کی جانب سے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے، تو جو جانور موجود ہے اس میں زندہ اور مردہ دونوں کو شریک کر لے تو یہ زیادہ بہتر صورت ہے، اور اس سے جو فقہا کے درمیان اختلاف ہے اس اختلاف سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ قربانی کے سلسلے میں ایک مسئلے پر اور عام طور پر لوگ بحث کرتے ہیں کہ قربانی کا جانور غیر مسلم لوگوں کو دیا جا سکتا ہے، قربانی کے جانور کا گوشت غیر مسلم لوگوں کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں دیا جا سکتا۔ اس سلسلے میں جو راجح بات ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور کا گوشت غیر مسلم لوگوں کو دیا جا سکتا ہے۔ جو ہمارے ملاقاتی ہیں، کوئی مثال کے طور پر ہمارے یہاں ملازمت کر رہا ہے، کوئی ہمارا پڑوسی ہے، کوئی ملنے جلنے والا ہے، کوئی جس محلے میں ہم رہتے ہیں اس محلے کا معزز شخص ہے یا با اثر شخص ہے، ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنا کر رکھیں، تو اس طرح کے جو غیر مسلم لوگ ہیں، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ کے جواب میں یہ بات کہی ہے، اور بھی دوسرے علماء کا فتویٰ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کو قربانی کے جانور کا گوشت دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مسئلہ علماء نے اور بھی لکھا ہے کہ جو جانور ذبح کرنے والا ہے، جو جانور ذبح کرنے والا ہے اس کو قربانی کے جانور کا گوشت یا کھال اجرت کے طور پر نہیں دی جائے گی، اجرت کے طور پر نہیں دی جائے گی، تحفہ کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ جو جانور ذبح کرنے والا ہے اس کو قربانی کے جانور کی کھال یا اس کا گوشت اجرت کے طور پر نہیں دی جائے گی کہ اس نے ہمارا جانور ذبح کیا، ہمارا گوشت بنایا تو ہم اس کا معاوضہ اس کو گوشت کی شکل میں دے دیں، کھال کی شکل میں دے دیں۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس سے منع بھی فرمایا ہے۔ تحفے کے طور پر اس کو دیا جا سکتا ہے کہ آپ یہ لے لیجئے، اور اجرت اس کو الگ سے دی جائے، پیسے کی شکل میں دی جائے یا کسی اور شکل میں دی جائے، لیکن قربانی کے جانور کا گوشت اور کھال اس کو اجرت میں نہیں دی جائے گی۔ قربانی کے تعلق سے یہ چند ضروری مسائل تھے۔ اس وقت ہم ذی الحجہ کے پہلے عشرہ سے گزر رہے ہیں، اور اس عشرہ کی جو فضیلت ہے، اس کی جو اہمیت ہے وہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ کثرت سے تکبیر، تحلیل، اللہ کی کبریائی کے کلمات کو پڑھنا چاہیے۔ خاص طور سے جو تکبیر مقید ہے، یعنی 9ویں ذی الحجہ سے لے کر تشریق کے آخری دنوں تک، ان دنوں میں نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد اس تکبیر کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ یہ تکبیر اگر جماعی پڑھی جائے، بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ تکبیر جماعی پڑھی جائے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ عرفہ کا روزہ، اس کی جو فضیلت ہے ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، یعنی
عرفہ کا جو روزہ ہے 9 ذی الحجہ کا روزہ، اگر کوئی شخص اس دن روزہ رکھے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے یہ امید رکھتا ہوں اس ایک دن کے روزہ کے بدلے اللہ اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو یہ جو ایام ہیں اور یہ جو اوقات ہیں بہت ہی برکت اور فضیلت والے ایام اور اوقات ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ان ایام اور اوقات میں نیکیاں بٹورنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد اور توفیق بھی طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نیک کاموں کے کرنے کی توفیق عطا کرے۔ جو مواقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملتے ہیں، ہمیں یہ توفیق ملے کہ ہم ان مواقع سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، دین کے جو احکام ہیں اور قربانی کے جو احکام ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عبادت کو ان احکام کے مطابق ادا کریں۔ جب تک بار الہ تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر چلنے والا بنا کر زندہ رکھ، جب موت آئے تو ایمان پر آئے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأعظم وأكبر